وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، آج جس مہینے کا آغاز ہوا ہے یہ مہینہ قمری تاریخوں کے حساب سے 10واں مہینہ ہے، جس کو ہم شوال کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مہینہ چونکہ رمضان کے مبارک مہینے کا قریبی اور پڑوسی ہے، اس لیے اس مہینے میں بھی عبادات کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا اور نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے، اس لیے کہ جو جس کا پڑوسی ہوتا ہے وہ اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ یہ مہینہ ایک ایسے محترم بالشان مہینے کا پڑوسی ہے جس مہینے میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں بے پایاں اور بے حساب اترتی ہیں، بلکہ بارش کی طرح برستی ہیں۔ ایسے مہینے کا قریبی مہینہ، پڑوسی مہینہ شوال المکرم ہے۔ شوال کا یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 10واں مہینہ ہے، لیکن ایام حج میں، جس کو ہم حج کے مہینے کہتے ہیں، حج کے مہینوں میں یہ مہینہ سب سے پہلا مہینہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک حدیث کے، وہ حدیث المعجم الاوسط میں مذکور ہے۔ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله عز وجل الحج اشہر معلومات شوال وذو القعدۃ وذو الحجۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس قول الحج اشہر معلومات کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد شوال کا مہینہ ہے اور ذو القعدہ کا مہینہ ہے اور ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ 3 مہینے یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے شوال، ذی قعدہ، ان دونوں مہینوں کو تو مکمل مان لیا ہے، لیکن ذو الحجہ کے مہینے کے پورے 30 دنوں کو ایام حج نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن یہ ایام حج ہیں، بقیہ اخیر کے 20 دن وہ ایام حج میں شامل نہیں ہیں۔ اور وہ دلیل بھی دیتے ہیں، ان کے پاس دلیل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک قول غالباً بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا اشہر الحج ذو القعدۃ شوال وذو القعدۃ وعشر من ذی الحجہ، کہ جو حج کے مہینے ہیں وہ شوال کا مہینہ ہے اور ذو القعدہ کا مہینہ ہے اور ذو الحجہ میں سے 10 دن ہیں۔ تو یہ مہینہ یوں تو اپنے شمار میں 10ویں نمبر پر ہے، لیکن ایام حج میں یا حج کے مہینوں میں اس کا پہلا نمبر ہے۔ ان تینوں مہینے کے حج کے مہینے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان تینوں مہینوں میں حج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تینوں مہینہ، یعنی جب شوال کا آغاز ہو اس سے پہلے اگر کوئی احرام باندھ لے تو اس کا احرام حج کے لیے قبول نہیں ہوگا، شوال شروع ہونے کے بعد دوبارہ احرام باندھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایام حج شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی احرام باندھ لے تو وہ احرام معتبر نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم تمام لوگوں نے
اپنے پروردگار کے سامنے دوگانہ رکعت نماز ادا کر کے عید الفطر کے عنوان سے ہم نے اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا ہے۔ آج کے دن کی جمعہ کی شکل میں یہ دوسری عید ہے۔ یہ دن جو جمعہ کا دن ہے یہ بھی تمام دنوں کا سردار ہے، بلکہ اس کو ہفتے کی عید کہا گیا ہے۔ تو آج ہم یہ دوسری عید میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ابھی ٹیکیں گے اور اللہ کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو ظاہر کریں گے اور اپنی ذلت اور اپنی خاری کا اظہار کریں گے۔ بعض لوگوں کی ایک کمزور سی بات چل رہی ہے، شاید آپ لوگوں کے ذہنوں تک آئی ہو، کہ اگر عید الفطر جمعہ کے دن پڑ جائے تو جمعہ کی نماز معاف ہو جاتی ہے۔ یہ بعض لوگوں نے چلایا ہے اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ میرا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، روایت موجود ہے، لیکن وہ روایت جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل ہے، انہوں نے ایسا کیا تھا۔ لیکن جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ موقع آیا کہ عید الفطر جمعہ کے دن پڑ گئی، اور آپ نے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو دور دراز علاقے سے گاؤں دیہات کے لوگ آئے تھے عید الفطر میں شریک ہونے کے لیے، آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہیں جانا ہو تو جا سکتے ہو، ہمیں تو جمعہ کی نماز ادا کرنی۔ گویا یہ بات ٹھیک ہے، اپنی جگہ کی روایت سے موجود ہے، لیکن وہ عمل صرف ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، اور ان کے مقابلے میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل ہمارے لیے بلکہ اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ ہم اسی پر عمل کریں گے، اور عید الفطر ادا کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ جمعہ بھی ادا کریں گے، اور یہی ہمارا عمل رہے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کا جو اہتمام ہم لوگوں نے کیا، قرآن پاک سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ اللہ تعالیٰ ابن آدم کے ہر عمل کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو 30 روزوں کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے روزوں کے اہتمام کے بعد شوال میں 6 روزوں کا اور اہتمام کر لیا تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ بلکہ اگر ہر سال ایسا کیا، یعنی شوال میں ہر سال 6 روزے رکھنے کا اہتمام کیا، تو آپ علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ گویا کہ اس نے پوری عمر یعنی زندگی بھر روزہ رکھا، زندگی بھر روزوں کا اہتمام کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا اور ہر سال ایسا کرتا رہا تو گویا کہ اس نے پوری عمر روزہ رکھا۔ ایک دوسری روایت جس کے راوی یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام رمضان و6 من شوال فکأنما صام السنة كلها، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ کیسے سال بھر روزہ رکھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، کہ اللہ رب العالمین اتنے بڑے غفور اور رحیم اور کریم ہیں اور اپنے بندوں سے اس قدر محبت فرماتے ہیں اور ان کے خزانے میں اس قدر کثرت اور بہتات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔
اب 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے شوال کے 36 روزے ہو جاتے ہیں۔ اگر 10 سے اس کو گنا کر دیا جائے، 10 میں ضرب کر دیا جائے تو 360 ہو جاتے ہیں۔ چاند کے حساب سے، قمری تاریخوں کے حساب سے سال میں 354 دن عام طور سے ہوتے ہیں، 1-2 دن آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے پورے سال کے روزے کا ہم کو ثواب ملتا ہے۔ لہذا اہل ایمان کو اور ثواب کے چاہنے والوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو، جنت کے خواہش مندوں کو، اجر و ثواب کے خواہش مندوں کو یہ چاہیے کہ اگر رمضان کا کوئی روزہ ہم سے چھوٹ گیا ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو پہلے تو آج کے بعد ہم رمضان کے روزوں کی تکمیل کر لیں، اس کو مکمل کر لیں، اور اس کی تکمیل ہو جانے کے بعد 6 روزے ہم اور رکھیں، جس کو ہم اپنے لوکل زبان میں ثوابی روزے کہتے ہیں شاید۔ تو اس ثوابی روزے کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے اور اس کا بڑا اجر ملتا ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مرضی کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر رمضان کے روزے بیماری یا کسی اور وجہ سے 1-2 روزے یا اس سے زائد چھوٹ جائیں تو جب شوال میں روزے رکھیں گے تو پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کریں گے یا پھر شوال کے 6 روزے مکمل کریں گے؟ شوال کے 6 روزے رکھنے کا جو ذکر حدیث میں ہے، جہاں جہاں بھی جن حدیث میں بھی اس روزے کا تذکرہ ہے، شوال کے 6 روزوں کا تذکرہ، اس میں پہلے من صام رمضان ہے، یعنی جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے ہیں۔ تو اگر رمضان کا کوئی روزہ بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے چھوٹ گیا ہے تو پہلے وہ روزوں کو مکمل کریں گے، اس کے بعد یہ 6 روزے رکھیں گے۔ اگر پہلے 6 روزے رکھ لیتے ہیں اور رمضان کا روزہ باقی رہتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ فضیلت حاصل نہ ہو سکے۔ اس لیے پہلے رمضان کے 30 روزوں کو مکمل کر لیا جائے، اس کے بعد ان 6 روزوں کا اہتمام کیا جائے۔